بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی تین بڑی نشانیوں کا ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا، دجال کے نکلنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آسمان سے نازل ہونے کا، یہ تین بڑی نشانیاں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بتائی گئی۔ ایک قیامت کی بڑی نشانی، بڑی علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال آئے گا، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی نکلیں گے۔ یہ جو ایک بڑی نشانی ہے، بڑی علامت ہے، اس نشانی کے بارے میں، اس علامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، آئیں گے تو کیا کریں گے، کیسا ان کا پاور ہوگا، کیسی تباہی مچائیں گے، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں ذکر کی گئیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، تو پھر جو سچا وعدہ ہے قیامت کا وہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے، یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بربادی ہو، ہم تو اس بڑے حادثے سے غفلت میں مبتلا تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج جہاں کہیں ہیں وہاں سے کھل جائیں گے اور دنیا میں نکل کے آئیں گے۔ اور ایک سورہ کہف میں جہاں ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں نے آ کے یاجوج ماجوج کے فتنہ اور فساد مچانے کی شکایت کی، تفصیل سے ایک مکمل رکوع یاجوج ماجوج کے سلسلے میں ذکر کیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بنائی، اس میں باضابطہ دیواروں کے بنانے کا میٹیریل استعمال کیا گیا، سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار لگائی گئی اور ان کو قید کر دیا گیا۔ وہ جو دیوار بنائی گئی ان کو اس دیوار کے پار قید کر دیا گیا۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَهَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ اللہ کی رحمت سے، میرے رب کا ایک بڑا انعام ہے، اس کی رحمت سے میں نے یہ کام کیا۔ اور فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر یہ جو دیوار ہے جعلہ دکا، وہ اس دیوار کو چور چور کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور آگے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی گئی، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچ ہو کے رہے گا۔ تو یہ آیتیں وہ ہیں جن سے کلیئرلی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج آخری زمانے میں ضرور آئیں گے، نکلیں گے۔ اللہ کے علم کے مطابق، تقدیر کے مطابق یہ ایک بالکل طے شدہ فیصلہ ہے اور ان کا نکلنا قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ احادیث نبویہ میں بھی ان کے خروج کو، ان کے نکلنے کو قیامت کی ایک بڑی علامت سے تعمیر کیا گیا ہے اور بڑی علامتوں میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ایک مسلم شریف کی
ایک بڑی لمبی روایت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے آنے کا بھی تذکرہ فرمایا، دجال کے آنے کا بھی تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اور دجال کو قتل کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے، ان کو بشارت دیں گے، ان کے چہروں پر جو گرد و غبار لگی ہوئی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گرد و غبار کی بھی فضیلت بتائیں گے، ان کو جنت کے درجات کے سلسلے میں خوشخبری سنائیں گے۔ ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی جائے گی کہ میں نے ایسے بندوں کو نکلنے کی، خروج کی اجازت دے دی ہے جن کے مقابلے میں کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو، یہ جو نیک بندے ہیں، بچے کچے مسلمان ہیں، ان کو کوہ طور پر لے جائیے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کے لشکر کو کوہ طور پر لے جائیں گے، ادھر یاجوج ماجوج پوری دنیا میں تباہی مچاتے پھریں گے۔ جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ ہر بلندی سے، ہر جگہ سے اترتے ہوئے محسوس ہوں گے، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ وہ بحیرہ طبریہ جس کا ہم نے دجال کے واقعے میں بھی ہم نے تذکرہ سنا کہ سی آف گلیلی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے گزریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کے پورے پانی کو ختم کر دے گا پی کر، وہ گروہ آگے چلا جائے گا، دوسرا گروہ جب یہاں سے گزرے گا یاجوج ماجوج کا، اس بحیرہ طبریہ کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پانی تھا، یعنی اتنا زیادہ خشک وہ بحیرہ اور وہ جھیل ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، حتیٰ کہ بیت المقدس میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل خمر کہا جاتا ہے، وہاں یہ پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تیر آسمان میں یہ یاجوج ماجوج پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجیں گے، یاجوج ماجوج خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو جیسے قتل کر دیا ایسے ہی آسمان والوں کو بھی ہم قتل کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس آ کے بعض لوگ شکایت کریں گے کہ یہ تو پوری دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں، ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، جہاں کوہ طور پر وہ محصور ہوں گے دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس دعا کے نتیجے میں یاجوج ماجوج کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے چونکہ تباہی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی اور یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ محصور تھے، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، جو غلہ ان کے پاس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور جو اناج ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، بہت زیادہ تنگی ان کو پیش آئے گی، حتیٰ کہ گائے کا صرف ایک سر جو ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 درہم سے بہتر ان کو نظر آئے گا، کیونکہ ان کو درہم اور دینار کی نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایسے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ایسا ماحول ہر طرف گندگی کا، تعفن کا، بدبو کا پھیل جائے گا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، اللہ رب العزت بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، نالوں میں ڈال دیں گے، بارش ہوگی اور اس بارش کے بعد پھر وہ جو گندگی ہے، وہ تعفن ہے، وہ جو نجاست تھی، وہ بدبو تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو بچی کچی لاشیں ہیں وہ بھی بہہ کے چلی جائیں گی۔ ترمذی کی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ پرندے بڑے بڑے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو لے جا کے نالے میں ڈال دیں گے، ان کے پاس جو ہتھیار ہوگا وہ ہتھیار مسلمان لے لیں گے۔ ایسی ہی ایک تفصیلی روایت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ماجہ میں بھی منقول ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے ملاقات کا تذکرہ ہم نے پہلے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ملاقات کی، پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں پتا، لیکن دجال کو قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا جائے گا، جب میں دجال کو قتل کر دوں گا تو پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، تباہی مچائیں گے، اور پھر میری دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ بات بھی اس روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اس روایت میں یہ بات بھی حضرت عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر فرمائی کہ جب یہ واقعات صادر ہو جائیں گے، واقع ہو جائیں گے، تو پھر قیامت کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے۔ جیسے ایک حاملہ کوئی خاتون ہے، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، کسی بھی وقت اس کے ہاں ولادت ہو سکتی ہے، ایسے ہی جب یہ واقعات پورے پیش آ جائیں گے، دجال ختم ہو جائے گا، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، تو پھر قیامت کسی بھی وقت پیش آ سکتی۔ ایک اور روایت بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت منقول ہے، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ ویل لعرب من شر، اس ہلاکت سے، اس شر سے، اس فتنے سے اللہ عرب کے لوگوں کو بچائے، جو فتنہ بہت قریب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ جو دیوار ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے بنائی تھی، وہ دیوار آج اتنی کھل چکی۔ آپ علیہ السلام نے یہ اشارہ بتایا صحابہ کو، اتنی وہ دیوار کھل چکی ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، روزانہ کوشش کر رہے ہیں اس دیوار کو کھولنے کی، تو وہ دیوار تھوڑی تھوڑی کھلتی جا رہی ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا وہ دیوار کھلے گی اور ضرور یاجوج ماجوج اس دنیا میں نکلیں گے۔ وہ جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی مانوی دیوار نہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک امیجینیشن ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس دیوار کا تذکرہ ہے، اس دیوار میں استعمال ہونے والے میٹیریل کا تذکرہ ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ حقیقت میں وہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی، اور اسی کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا۔ جب بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج نکل کے اس دنیا میں آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے، احادیث سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یاجوج ماجوج کا اپنا ایک وجود ہے، وہ ضرور اس دنیا میں آئیں گے۔ ہم آئندہ کی ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں ہم یہ سنیں گے کہ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، قریبی علامت ہے یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں آنا۔